مسلمان کو گالی دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ سباب اور سب دونوں لفظ جو ہے یہ گالی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن سباب جو ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں کسی کے متعلق کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے کسی کے خلاف بات کرنا، اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو بدنام کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائیں۔ اور سباب جو ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جس نے گالی دینے سے ابتدا کی ہے اسے گناہ زیادہ ملے گا، بشرطے کہ دوسرا حد سے نہ گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ مثلاً ایک نے لڑائی شروع کی اور گالی دے کر شروع کی، دوسرا شخص جو ہے وہ جواب دیتا ہے، تو پہلے شخص جس نے ابتدا کی تھی اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا اور دوسرے کا بھی ملے گا۔ اب اگر دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اس نے تو ایک دی تھی وہ 10 نکالنے لگتا ہے، تو پھر یہ ظالم شمار ہوگا۔ اور دوسرا لفظ یہاں فسق آیا ہے، شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، حدود پار کر دینا، اور یہ لفظ عصیان سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں مسلمان کی تعظیم کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور جو شخص کسی کو ناحق برا بھلا کہتا ہے اس کو فاسق ہونے کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا، اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ ناحق جھگڑا اور لڑائی کرنا۔ اور کفر کا لفظ جو ہے یہ ناشکرے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احسان نہ ماننا کسی کا۔ اور کبھی ناشکری کا فعل جو ہے وہ اتنا منحوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، یا یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، کسی مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں۔ اور اصل میں تو یہاں کفر کا لفظ استعمال کر کے ایک بہت بڑی وعید اور ایک دھمکی دی گئی ہے کہ پھر تم اپنے ایمان کی بھی خیر مناؤ۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی کفر مراد نہیں لیا جس کفر کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے مبالغے کے ساتھ کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرنے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور نہ ہی لعنت کرنے والے تھے۔ ایاز بن حمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے کوئی ایسے مجمع میں گالی دے دے جو لوگ حیثیت پہ مجھ سے کم ہوں، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس سے مجھے بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت لوٹتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی ایسی گالی کسی کو دے رہا ہے جس میں اس کو وہ کسی جانور کی اولاد بتا رہا ہے تو وہ حقیقت کے تو برخلاف ہے، انسان تو انسان ہی کی اولاد ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا برا قرار دیا، شیطان ہے جو گالی گلوچ کرے آپس میں۔ اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں ہوگی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک صاف رکھے، یعنی صرف کلی کر لینے، وضو کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، پاکیزگی کے لیے تزکیہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور تزکیہ میں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ انسان وہ چیزیں کرتا ہے جو اس کے اخلاق اور کردار کو عالی شان بناتی ہیں۔ اور تزکیہ جو ہے وہ صرف ذکر اذکار کر لینے سے یا کوئی کلاس اٹینڈ کر لینے سے یا صرف نماز روزے سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بری عادتوں اور برے اخلاق کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی یہ تزکیہ کا عمل ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی کوئی غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ تسبیح لے لیتے ہیں ہاتھ میں اور فحش مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے، معلوم نہیں کس بات پہ سبحان اللہ ہو رہی، اور دوسری طرف سامنے اسکرین پر فحش سین، ایسے سین جو کہ انسان کے اندر برے خیالات پیدا کریں۔ تو یہ تسبیح جو ہے یہ اس کا تزکیہ نہیں کر رہی، انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ہم کوئی بھی لفظ جو منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین جو ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں،
اور یہ مٹے گا نہیں، یہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا. اور اگر یہ گالیاں زیادہ ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ برائیوں کا نامہ اعمال جھک جائے اور انسان کے لیے ایک بڑی مصیبت آ جائے. بعضوں کا صرف جوکس میں، یعنی اس کو بہت اسمارٹ ہونا یا اس کو بہت بولڈ ہونا یا وٹی ہونا یا کانفیڈنٹ ہونا سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنے منہ سے کچھ بھی نکال سکتا ہوں. تو یہ بات کوئی بہادری کی نہیں ہے. جب ان برے الفاظ کے اوپر شامت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پھر پلٹنے کا وقت نہیں ہوگا. اصل میں نمبر 1 تو والدین جو ہیں وہ خود بھی گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کو نہ کریں، سرونٹس کو نہ کریں، کسی جانور کو نہ کریں، کسی کے اوپر بھی نہ کریں. دوسرے یہ ہے کہ بچے اگر کریں، باہر سے سیکھ آتے ہیں تو ان کو دیر اینڈ دین منع کریں. اور پھر دوسرے اوقات میں، یعنی گالی دینے کے علاوہ جو اوقات ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، اس میں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے.